إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تو اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ اس مقصد کے تحت رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا اور اسی کے تناظر میں بدی کو بھی رکھا، جس کے تحت شیطان اور اس کے چیلے چانٹوں کو بھیجا۔ دونوں کا ایک تسلسل حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر اس کے بعد قیامت تک رہے گا۔ بدی بھی چلتی رہے گی، نیکی بھی چلتی رہے گی، اور نیکی کے طرف دعوت دینے والے بھی ہمیشہ آتے رہیں گے۔ ایک مدت تھی جس میں انبیاء آئے خاص، پھر اس کے بعد خاتم النبیین آنے کے بعد مصلحین اٹھے رہیں گے، آتے رہیں گے، اصلاح کرتے رہیں گے۔ اسی طرح شیطانوں میں حضرت آدم کو بہکانے والا وہ سب سے بڑا رؤوس الشیاطین جو ہے، سب سے بڑا شیطان جو ہے اس نے بہکایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہے اس کی ذریت ختم ہو جائے گی، نہیں۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اے اللہ مجھے ان کے مالوں میں بھی کیا ہے پارٹنرشپ بنا، ان کے اولاد میں بھی بنا۔ یہ دراصل اس بدبخت نے مانگ کے لی، اور یہ چیز بھی شیطان شامل ہے، اولاد میں بھی شامل ہوتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے مال میں بھی شامل ہوتا ہے، تمہارے بستر میں بھی شامل ہوتا ہے، تمہارے گھر میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو بستر ہیں، اگر ایک ہی آدمی ہے تو ایک بستر پہ شیطان سوتا ہے، زائد بستر نہ رکھو، فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اور تمہارے کھانے میں شریک ہوتا ہے، تم بسم اللہ نہ پڑھ کے کھاؤ تو وہ ساتھ میں کھاتا ہے، حتیٰ کہ جمعہ میں بھی شریک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کے نہ ملو تو کیا ہے شیطان شریک ہوتا ہے۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، تو چلتا رہا، اس کا بھی بدی کا بھی ایک زور چلتا رہا، ہمیشہ کیا ہے اس کے ساتھ اس کے جو بھی چیلے چانٹے تھے وہ آتے رہے، بہکاتے رہے،
اور ادھر مصلحین بھی اٹھتے رہے، ان سب کے باوجود یہ چیز قائم رہے گی جو بدی اور نیکی کا ایک مقابلہ ہے، جو چلتا رہے گا قیامت تک۔ اب ان میں بدی کی راہ چھوڑ کر نیکی کی راہ اپنا کر یہ وقت کے جتنے بڑے کیا ہیں، بڑے بڑے جو کچھ بھی برائیاں ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھیل کر پھر اس کے بعد نیکی کی راہ پر قائم رکھ کر اس دنیا سے چلے جانا، یہ ہے اصل کیا ہے کارنامہ مومنین کا، جس کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ تو غرض کے اس تناظر میں نے دو تین باتیں جو آپ کے لیے کیا ہیں ہنٹس کے طور پر دیے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کا ماحول ڈرا سہما ماحول ہے، تو مجھے خیال آیا کہ تو مجھے اس آیت پر نظریں ٹک گئی جو سورہ بقرہ کے اندر رب العالمین فرماتا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہمارے اس زمانے کے ساتھ بہت سیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک ہی آیت میں پورا واقعہ بیان ہوا، اس کے بعد دو آیتیں تنبیہاً آئی ہیں۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ذرا وہ بھی نظر میں رکھو، یہ ایک خاص ترکیب ہے قرآن کی۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ نہیں دیکھ سکتے تھے، ماضی میں ہوا تھا واقعہ۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کیا اس کی خبر نہیں پہنچی، کیا اس بارے میں تم نے سوچا نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن صیغہ ہوتا ہے الم ترا کا، ترا کا مطلب ہے دیکھنا، دیکھنا تو ممکن نہیں تھا، ماضی میں ہو گیا تھا، اور خطاب خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حالانکہ خطاب خاص ہونے کے باوجود یہ خطاب خاص نہیں ہے، خطاب عام ہے، ہم کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ہم کو اصل میں فرمایا جا رہا ہے۔ کیا تم نے غور کیا اس واقعے میں جو نصیحتیں ہیں تمہارے اندر؟ کیا ہوا تھا؟ الی الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھر سے ڈر کے مارے نکلے تھے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں سے تھے، ایک دو افراد نہیں نکلے، وہ ہزاروں افراد ہزاروں کی شکل میں نکلے تھے۔ حذر الموت، نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈر کے مارے موت کے ڈر کی وجہ سے ہزاروں کی شکل میں نکلے تھے۔ یہ واقعہ تمہیں پہنچا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ فقال لهم اللہ موتوا، ہم نے کہا کہ مر جاؤ تم سب۔ اب اللہ کا حکم ہے جی، یاد رکھیے اللہ کا حکم ایسا ہے جو کائنات کا کوئی ذرہ ٹال نہیں سکتا۔ مر جاؤ تو مر جاؤ، زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ۔ تو وہ ہزاروں شکل میں جو تھے، تو اللہ نے کہا فقال لهم اللہ، ان سب کو مخاطب ہو کے کہا اللہ نے موتو، مر جاؤ، تو مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن یہ ہیں بدبخت جو شکر ادا نہیں کرتے۔ اب امام ابن کثیر اس آیت کے متعلق جو فرماتے ہیں وہ بڑا کیا ہے، تفسیر کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت اہم اسباق ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہزاروں کی شکل میں، بعض کہتے ہیں 3000 تھے، 4000 تھے، 5000 تھے، 10,000 سے 45,000 سے 50,000 تھے، یہ لوگ، یہ واسط مقام ایک بستی کا نام ہے، بنی اسرائیل میں سے کوئی قوم تھی جہاں دراصل پلیگ، طاعون پھیل گیا تھا۔ ڈر کے مارے وہ لوگ نکلے کہ نہ مر جائیں۔ پلیگ، طاعون، وبائی مرض، کرونا ہمارا ایک وبائی مرض آج چل رہا ہے، ہو بہو بعینی اسی طرح، اس سے پہلے نہیں آیا تھا، لیکن اس کے صفات والا بالکل متشابہ مرض طاعون ہے، پلیگ ہے، وہ اس زمانے میں تھا۔ تو ان کی بستی میں پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نکلے کہیں مر نہ جائیں۔ اب جا کے جہاں سیٹل ہوئے، جہاں دوسری بستی میں گئے، سکون کا سانس لیا، یہاں وبا نہیں آئے گی، بھائی ہم بچ کے آ گئے، اللہ نے کہا مر جاؤ، سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد زمانہ گزر گیا، پھر اس کے بعد ایک نبی وہاں سے گزرے جو حزقیل کے نام سے آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں اللہ نے چند تھوڑے انبیاء کا نام لیا ہے، ورنہ تو کیا ہے بہت انبیاء آئے تھے جن کے نام کا کیا ہے ذکر نہیں ہے۔ وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ لوگ جو مرے ہیں، یا ان کے دل میں کیا خواہش ظاہر ہوئی، کیا یہ دوبارہ اٹھائے جا سکتے ہیں، دوبارہ ہوں گے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئے؟ تو اللہ نے ان سب کو اٹھا دیا، سب زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے،
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ کہ اصل میں لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل والا ہے، یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا، لوگوں نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور جان رکھو اللہ سننے والا جاننے۔ اب کیا ہے ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے، کیا پیغام ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے پر مرنا ہی ہے تو مرو گے، بچنا ہی ہے تو بچو گے، ویسے ہی وبائی امراض میں مرنا ہی ہے تو مرو گے، بچنا ہی ہے تو بچو گے۔ یہ نکل کے جا کے بھی ہم نے کہا مر جاؤ تو مر گئے، یہ ہم قدرت رکھتے ہیں اس کی۔ یہ دراصل دماغ میں اور ذہن میں سوار کر لینا کہ یہ چیز وبا ہے اور اس سے ہم کو کیا ہے، مرنا ہی ہے، ڈرنا، کانپنا، پریشان ہو جانا، ہمیشہ سوار کر لینا تدبیر اور چیز ہے، لیکن اس پر اپنے ذہن میں سوار کر لینا تو اللہ کی قسم یاد رکھو، دوبارہ سے بارہ اللہ کی قسم یاد رکھو، کرونا میں جتنے لوگ مرے ہیں نا وہ 50,000 سال کائنات بنانے کے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا وہیں مرنا ہے انہیں۔ شک ہے کسی کو؟ شک ہی نہیں ہے، تو پھر کس کی چیخ پکار کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ جا رہی وہ جا رہی۔ ارے جانا لکھے ہوا تھا 50,000 سال کائنات بنانے سے پہلے۔ اللہ پر تمہارا کوئی کام نہیں چل سکتا، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ برائی اور اچھائی کا دور گزرتا رہے گا، تمہارے لیے حکم یہی ہے کہ تم کیا ہے، اللہ پر اعتماد رکھو، اعتماد اللہ پر رکھو۔ اعتماد الگ چیز ہے، اور دوسرا کیا ہے، آپ کے لیے احتیاط الگ چیز ہے۔ احتیاط کے معاملے میں کوئی پہلے ہی زبان دراز میرا نام بدنام ہوا ہے، اس واسطے میں نہیں کہتا احتیاطی تدابیر میں کوئی کمی کرو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ چیز عقیدہ ہی بدلتا جا رہا ہے، لوگوں کا سوچ ہی بدلتی جا رہی ہے کہ ارے بھائی یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ارے کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے رب کا حکم ہے۔ اگر تم بچنا چاہو نکل جاؤ، اپنی بستی سے نہیں، اپنے ایریے سے نہیں، اپنے سب کچھ کیا ہے دور دراز مقامات بھی پہنچ جاؤ، اگر حکم ہے تو حکم خدا۔ اچھا بچنا ہے تو کرو کیا جی؟ دو باتیں بعد میں فرما دی گئی، ایک یہ کہ قاتلوا فی، اب جہاد تو ہے ہی نہیں ہمارے اب، تو دوسرا جہاد کیا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے یہ بھی جہاد ہے، اس کے لیے اب لگ جاؤ۔ اور اس کے بعد تیسرا کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کی راہ میں دو قرض حسنا۔ ہاں جو سائنس کے رکھتے تھے، جو جوڑ کے رکھتے تھے، ان سب کے لیے ایک زوردار تھپڑ تماچا ہے کرونا۔ بڑے بڑے پیسے والے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جب ان کو آیا تڑپ کے رہ گئے اندر سے، لاکھوں کروڑوں پیش کر کے بھی کیا نہیں کر سکے، اپنی جان کو نہیں بچا سکے۔ اتنا سب کچھ سامنے آنے کے باوجود بھی پھر کنجوسی اختیار کر کے جمع کے تجریوں میں رکھتا ہے، تو اس سے بڑا بدبخت ترین انسان کون ہے؟ لٹاؤ، پتہ نہیں کب تمہیں آ جائے، یہ خیر کی نیکیاں تمہارے لیے کیا ہیں، بن جائیں۔ اللہ کی راہ میں دو، اپنی حیثیت سے مطابق، بلکہ حیثیت سے بڑھ کے دو۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کا معاملہ حیثیت سے بڑھ کے دینے کا تھا، اللہ کے رسول کے پاس نہ ہوتا تبھی بھی دیتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ مدینے کے کسی بھی گھر میں چلے جاؤ، یا یوں کہا کہ جاؤ فلاں آدمی سے قرض لے لینا میرے نام پر، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے تو کہا ہے کہ ہے تو دو، نہ ہو تو قرض لے کے دینے کا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے، نہ ہو تو قرض لے کے دینے کی کیا ضرورت ہے، مکلف تو نہیں ہے انسان، لیکن اللہ کے رسول قرض لے کے دیتے تھے، قرض لے کے دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ جب انتقال ہوئے، ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان پر قرض تھا، جس کو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری چھوٹی سی ایک زمین ہے، اس کو بیچ دینا اور ایک قرض ادا کر دینا۔ میں پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق نے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاری ہے، عیش و آرام کی، جس کی وجہ سے ان پہ قرض پڑ گیا تھا؟ پھر کس واسطے قرض تھا ان پر؟ ان پر قرض اس واسطے تھا کہ قرض لے لے کے لٹاتے تھے، زندگی تو ٹھاٹ باٹ کی نہیں گزارتے تھے، ایک وقت کھانا کھائے تو مشکل ہے، قرض لے کے دیتے تھے لوگوں کو، اور اس واسطے قرض کا بوجھ ہوتا تھا صحابہ پر، گزرتے وقت قرض کا بوجھ ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ فلاں زمین ہے بیچ کے کیا ہے میرا قرض ادا کر دو۔ تو اس حد تک دو اللہ کی راہ میں، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کیا کئی گنا افضل ہے۔ تو یہ دو باتیں اور ایک بات، ایک یہ کہ تدبیر اور ہے،
لیکن اعتقاد اور ہے. اس کو اٹھا کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا یہ نہ بنا لو کہ اب کیا ہے جی ہمیں رہنا نہیں ہے، ہمیں جانا ہے، یہ تو ایسا ہو گیا فلاں ہوگا، اب اگلی زندگی کیا. کئی فون مجھے آتے ہیں مولوی صاحب کیا ہوگا. ارے کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی. تم کو کیا کرنا ہے؟ پوری ہمت سے جیو جتنی زندگی بھی اللہ نے رکھا ہے، اور اس جینے کی زندگی میں دو باتوں کو لازم پکڑو. اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرو. یہ دو باتیں لازم پکڑو. ابھی جماؤ کماؤ، ابھی جماؤ کماؤ، بینک بیلنس اتنا ہی ہے اور بڑھاؤ، گھر ایک ہی ہے دو بناؤ، ایک کار ہی ہے دو کار بناؤ، ابھی بھی وہی عقیدہ، ابھی بھی وہی سوچ رکھو گے تو یاد رکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.